یہ اتنا بے حس انسان جس کی اپنی بھی مائیں بہنیں ہوں گی، یہ کس طرح عورت کی پیٹھ کے اوپر کھینچ کے ڈنڈا مارتا ہے۔ اس ڈنڈے کی شوکر در حقیقت اگر میں سچ بتاؤں تو تمام حکام بالا اور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خاتون ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ان کے منہ کے اوپر ڈنڈا مارا گیا ہے۔ نہ صرف وہ ڈنڈا مارتا ہے بلکہ ڈنڈے مارتا چلا جاتا ہے۔ اب نہ صرف اس کو مارا ہے اس نے، بلکہ وہ گلی کی آخری نکر میں مارتا ہوا لے گیا اور مسلسل مارتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ کتنا درندہ صفت انسان ہے کہ نہ اسے سی سی ڈی کا کوئی ڈر خوف ہے، نہ اسے قانون کے شکنجے کا اپنے گرد ٹائٹ ہو جانے کا کوئی ڈر خوف ہے، نہ کوئی قانون ضابطے کو یہ شخص مانتا ہے، نہ ہی اخلاقیات اسے چھو کر گزری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لولے، لنگڑے، کمزور، لاغر، بزرگ یا مردوں کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو جنگوں کے اوپر لڑنے کے لیے بھیج دیں تو خدا کی قسم یہ ہجڑوں سے بھی بدتر ہوتے۔ آفتاب احمد پھلروان ایس ایس پی سی سی ڈی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ متعدد جگہوں کے اوپر یہ انٹرویو کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ہر عورت ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ کیا یہ ساری زندگی عورت اور اس کے ساتھ جو دو خواتین ہیں اور جو مرد ہے یہ سر اٹھا کے اس علاقے میں جی سکیں گے؟ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہ کہانی اب سچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان لاہور کے بالکل ہی تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر گجرانوالہ تھانہ وہنڈ کا یہ واقعہ ہے۔ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کی لڑائی ہے یا کوئی اپنے محلے کی ناچاکی ہے۔ اس کی شکایت لے کر 3 خواتین اور ایک بوڑھا مرد ایک کوٹھی نما گھر کے باہر پہنچتا ہے۔ وہاں سے ایک مشٹنڈا باہر نکلتا ہے، ہاتھ میں اس نے ڈنڈا پکڑ رکھا ہے اور لوہے کا راڈ ہے، ڈنڈا ہے نہیں معلوم۔ اب وہ اس سے اپنی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں اسی طرح شکایت ہوتی ہیں چیخ چہاڑا کر کے۔ اب شکایت کر رہے ہوتے ہیں یہ بدماش، یہ لچا، یہ اتنا خطرناک انسان، یہ اتنا بے حس انسان جس کی اپنی بھی مائیں بہنیں ہوں گی، یہ کس طرح عورت کی پیٹھ کے اوپر کھینچ کے ڈنڈا مارتا ہے۔ اس ڈنڈے کی شوکر در حقیقت اگر میں سچ بتاؤں تو تمام حکام بالا اور وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خاتون ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ان کے منہ کے اوپر ڈنڈا مارا گیا ہے۔ نہ صرف وہ ڈنڈا مارتا ہے بلکہ ڈنڈے مارتا چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ اس کا شوہر کھڑا ہے، بوڑھا باپ کھڑا ہے، کون کھڑا ہے۔ اب تو خبر کی اتنی تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی چیزیں خود ہی وائرل ہوا کرتی ہیں، اور جب وہ وائرل ہوتی ہیں تو لوگ اسے دیکھ کر 1 منٹ میں فلپ کر کے آگے کر دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی اپنے کمنٹ کا، کوئی اپنے جذبات کا، کوئی اپنے احساسات کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ مجھے لگتا ہے کہ سب کے خون سفید ہو چکے ہیں۔ اب نہ صرف اس کو مارا ہے اس نے، بلکہ وہ گلی کی آخری نکر میں مارتا ہوا لے گیا اور مسلسل مارتا چلا جا رہا ہے، مسلسل مارتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے شوہر یا اس کا باپ یا اس کا بھائی، وہ جو بھی شخص تھا، اس نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے تو اس نے اس کو بھی کھینچ کے 2-4 لگا دی۔ یعنی کہ یہ کتنا درندہ صفت انسان ہے کہ نہ اسے سی سی ڈی کا کوئی ڈر خوف ہے، نہ اسے قانون کے شکنجے کا اپنے گرد ٹائٹ ہو جانے کا کوئی ڈر خوف ہے، نہ کوئی قانون ضابطے کو یہ شخص مانتا ہے، نہ ہی اخلاقیات اسے چھو کر گزری ہیں، اور نہ ہی اس شخص کے اندر عدم برداشت کا اتنا زیادہ یعنی کہ حال یہ ہے کہ وہ اس نے بات پوری سنی بھی نہیں اور ڈنڈے برسانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لولے، لنگڑے، کمزور، لاغر، بزرگ یا مردوں کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو جنگوں کے اوپر لڑنے کے لیے بھیج دیں تو خدا کی قسم یہ ہجڑوں سے بھی بدتر ہوتے۔ میں ان لوگوں کی نشاندہی صرف اور صرف ناظرین اس لیے کرتا ہوں کہ ایک نعرہ بلند کیا ہوا ہے اور اس نعرے کے اوپر بہت بڑا کنٹرول بھی سی سی ڈی کے تھرو حاصل کر لیا گیا ہے کہ عورت ہماری ریڈ لائن ہے۔ آفتاب احمد پھلروان ایس ایس پی سی سی ڈی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ متعدد جگہوں کے اوپر یہ انٹرویو کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ ہر عورت ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اس کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔
اور یہ جواب دینا بھی چاہیے. یہاں آج بڑی تنقید ہوتی ہے کہ نیفوں میں گولیاں چل جاتی ہیں, بڑی تنقید ہوتی ہے کہ ماورائے آئین قتل ہو رہے ہیں. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا ملک فائنینشیل اتنا سپورٹ کرتا ہے یا اتنا مضبوط ہے یا اس کی اکنامیکل صورتحال اتنی توانا ہے کہ یہاں پہ عدالتیں اب حق اور انصاف کے فیصلے فوری طور کے اوپر کر سکیں. جس شخص کا بندہ قتل ہو جاتا ہے, گھر کا چشم و چراغ مارا جاتا ہے, جن کی بیٹی باہر نکلتی ہے اور اس کو کبوتر کا بہانہ دے کر اسے کمادوں میں لے جا کر اس کی شلوار اتار لی جاتی ہے, یا پھر کوئی عورت اگر کسی امیر زادے کی کوٹھی کے اوپر جس طرح اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اپنے کسی بچے کی یا اپنی کسی الجھن کی یا کسی تکلیف کی کوئی داد رسی کے لیے یا آواز بلند کرنے کے لیے یا صدا بلند کرنے کے لیے جانے کی جرمدار کیا ہوتی ہے, اس کی پیٹھ کے اوپر ڈنڈے برسا دیے جاتے ہیں, وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے, گلی کی نکڑ تک اس کو ذلیل کیا جاتا ہے, اور اہل علاقہ اتنے بے حس ہیں کہ کوئی باہر نکل کے بیچ بچاؤ نہیں کرواتا. کیا یہ ساری زندگی عورت اور اس کے ساتھ جو 2 خواتین ہیں اور جو مرد ہے یہ سر اٹھا کے اس علاقے میں جی سکیں گے؟ کیا ان کو کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ سہارا دے گا کہ نہیں یہ تمہارے اوپر نہیں, یہ ہماری پیٹھ کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے ہیں؟ کوئی ان کی کمر کے اوپر تھپ تھپاہٹ دے کر اتنا احساس دلائے گا کہ ہماری بہو بیٹیوں کو اس طرح نہیں مارا جا سکتا؟ میں ہزاروں پروگراموں میں کہہ چکا ہوں, مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں تو یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن بانگے دہر چونک چراہوں میں گلیوں میں اوباش بدماش پیسے کے زور کے اوپر رنگ و نسل کی تفریق کرنے والے افراد, ذات پات کی تفریق کرنے والے افراد اس طرح لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑیں گے, اس طرح لوگوں کو زود و کوب کریں گے. ایسے نہیں چلے گا. میں سب کچھ دکھاؤں گا اور وہاں تک دکھاؤں گا جہاں تک تمہارا عذاب شروع ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. CCD جلد آپ کا تعاقب کرے گی. اللہ حافظ.